الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترميهم بحجارة من سجيل. عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سورہ فیل کی اس آیت کا اعراب دیکھیں گے اور اس کی ترکیب دیکھیں گے، اس کے اصلی حروف دیکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہ ترمی اس کا مطلب کیا ہے. یہ کس سے بنا ہے؟ یہ دراصل رما یرمی سے بنا ہے. رما فعل ماضی ہے، یرمی فعل مضارع ہے. اب آپ یرمی سے جب صیغہ نیچے تک پڑھیں گے تو اس میں آئے گا فورتھ نمبر پر، جیسے یفعلو یفعلان یفعلون تفعلو. یہ جو صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے ترمی، اور اس میں حرف علت ہے، اسی لیے اس کی شکل تھوڑی سی بدلی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ترمی فعل ہو گیا اور ہم مفعول ہو گیا. رما یرمی یعنی پھینکنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وما رمیتا، ٹھیک ہے، رمیتا وہاں پر مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں غائب ہے. وما رمیتا میں ماضی مخاطب کا صیغہ ہے. تو الفعل ہے ترمی اور المفعول ہے ہم. یاد رکھ لیجئے ایک قاعدہ کہ ضمیر متصل اگر فعل کو لگ کر آتی ہے تو وہ جملے میں مفعول بھی ہی بنتی ہے. اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ فعل ماضی کے جتنے 14 صیغے ہیں ان صیغوں کے اوپر اگر کوئی ضمیر ایکسٹرا اٹیچڈ پروناؤن اگر اس کو اٹیچ ہوتی ہے تو وہ مفعول بنتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم ضربنا کہیں گے تو یہاں پر جو نا ہے آپ اس کو نحنو کا نا اگر کہہ بھی دیں تو وہ مفعول بھی ہی نہیں ہے، وہ تو فاعل بن رہی ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو 14 صیغے آلریڈی جو موجود ہیں اس کے اوپر مزید اگر کوئی ضمیر متصل جڑ جائے تو مفعول بھی بنتی ہے. یہاں پر بھی یہ مفعول بھی ہے. با حرف جار ہے، حجارتن مجرور ہے، من حرف جار ہے اور سجیل مجرور ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اہم چیز، یہ جو مکمل آپ کو آیت نظر آ رہی ہے یہ مکمل صفت ثانی ہے. صفت ثانی دوسری صفت ہے کس کی؟ وہ دیکھ لیجیے، طیرن ابابیل. طیرن موصوف ہے، ابابیل صفت اول ہے، اور یہ جو مکمل آیت ہے یہ پوری کی پوری آیت صفت ثانیہ ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ہم یہ جو اعراب آپ کو بتا رہے ہیں یہ اعراب القرآن الکریم محی الدین درویش کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر کے ہم آپ کو اعراب یہاں پر بتا رہے ہیں. اب ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں. ترمی اس کا اعراب رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیفالٹ ہے. اب یہ ڈیفالٹ کیا ہے؟ ڈیفالٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسم یا فعل پر کوئی حرکت یا اس سے پہلے کوئی عامل نہ ہو تو اس کو رفع ہی دیتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر کتاب لکھ دوں تو اب آپ اس کو کتابن پڑھیں گے، کتابن نہیں پڑھ سکتے اور کتابن بھی نہیں پڑھ سکتے. تو رفع ڈیفالٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کے موبائل فون میں اگر آپ کے پاس سیمسنگ کا فون ہے، نوکیا کا فون ہے، تو اس میں جب آپ ایک موبائل خریدتے ہیں تو کمپنی کی طرف سے ڈیفالٹ رنگ ٹون ہوا کرتی ہے. تو جب تک آپ وہ رنگ ٹون بدلیں گے نہیں اس فون کی وہی رنگ ٹون ہوگی. تو اسی طرح یہ عربی زبان میں رفع ڈیفالٹ ہے. اور ہم یہ نصب کی حالت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ مفعول بن رہا ہے. حجارتن جر کی حالت میں ہے، اس کا اعراب جر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار گزرا ہے. سجیل یہ بھی جر ہے، اس سے پہلے حرف جار گزرا ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اصلی حروف کیا ہیں. ترمی میں آپ دیکھیے جو تا ہے یہ یتان کا تا ہے. ٹھیک ہے، تو روٹ ورڈ کیا بنا؟ را میم اور یا. حجارتن میں روٹ ورڈ ہے ہا جیم را. سجیل میں روٹ ورڈ ہے سین جیم اور لام. یہ صحیح
ایک قسم ہے، اور مثال اجوف، ناقص، لفیف مفروق، لفیف مقرون، مضاعف اور مہموز، یہ ہفت اقسام ہے۔ اب ان میں سے کون سی کیٹیگری ہے؟ روما، روما یا متحرک سے پہلے زبر ہے تو اس کو الف میں بدل دیتے ہیں، تو رمیا جا کے رما بن گیا۔ اب دیکھیے اس میں علت آخری کلمے پر آ رہی ہے، یعنی لام کلمے پر بیماری کا حرف ہے، اگر آخری کلمے پر بیماری آئے تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اس کے بعد حجارو، اس میں کوئی حرف علت والا نہیں ہے، صحیح ہے، اور سین جیم لام یہ بھی صحیح کی کیٹیگری میں آئے گا۔ آئیے اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ ترمیہم پھینکتے تھے، ٹھیک ہے، پھینکتے تھے، بحجارۃ کنکریاں، من سے، سجیل سنگل۔ اب اس کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا درس اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہیں تو آپ ہم سے براہ راست کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنا سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔